کشمیر سنو ایف ایم 89.4۔ آپ اس وقت سن رہے ہیں پروگرام چاند تارے آر جے نور ایمان کے ساتھ سنو ایف ایم کشمیر نیٹ ورک پہ۔ السلام علیکم، دس از می آر جے نور ایمان اور آپ سن رہے ہیں سنو ایف ایم 89.4 کشمیر نیٹ ورک پروگرام چاند تارے میں تمام تر ویورز اور لسنرز کو بہت بہت خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ ہماری ملاقات ہوتی ہے ہر ہفتہ اور اتوار 1 سے 3 بجے تک، جس میں ہم لوگ ڈھیر ساری باتیں کرتے ہیں۔ اور آپ کو میں بتاتی چلوں کہ آج ہے 29 دسمبر اور نیا سال جو ہے وہ آنے والا ہے، تو آپ کیا تیاریاں کر رہے ہیں ہمیں یہ بھی بتائیے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ بتائیں کہ اس سال جو ہے آپ نے کیا کچھ پلان کیا ہوا تھا اور وہ نہیں ہوا، تو اگلے سال جو ہے آپ کی کیا پلاننگ ہے ہمارے ساتھ آپ وہ بھی شیئر کر سکتے ہیں بذریعہ کمنٹ، اور 8881 پر آپ ہمیں SMS بھی کر سکتے ہیں۔ اور اس کے لیے آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ آپ کو بیسیکلی آپ 8881 پر ہمیں SMS بھی کر سکتے ہیں، اور ہمارا جو کالنگ نمبر ہے آپ ہمیں اس پر کال بھی کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ ہمیں یہ کر سکتے ہیں کہ وہ لوگ جو ریڈیو پر سن رہے ہیں آپ ہمیں کال اور SMS تو کر سکتے ہیں، لیکن آپ اگر ہمیں دیکھنا بھی چاہتے ہیں تو آپ جلدی سے جائیے فیس بک پر اور وہاں پر سرچ بار میں ٹائپ کیجیے سنو ایف ایم کشمیر، اور جلدی سے ہمارے لائیو شو میں آپ شامل ہو سکتے ہیں، جوائن ہو سکتے ہیں، اور کمنٹس کے تھرو اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں کہ آپ کو ہمارا جو شو ہے وہ کیسا لگ رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ تمام تر کمنٹس جو ہے میں ریڈ آؤٹ بھی کرتی ہوں اپنے شو میں، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ تمام تر کمنٹس جو ہے ان کو ریڈ آؤٹ کروں، رسپونڈ دوں، اور آپ کا جو فیڈ بیک ہے وہ ہمارے لیے بہت ہی قیمتی ہوتا ہے، تو اس لیے جو ہے ہمیں بہت اچھا لگتا ہے کہ جب آپ ہمیں فیڈ بیک دیتے ہیں اپنا، اور ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمارا شو آپ کو کیسا لگا، اچھا لگ رہا ہے یا نہیں لگ رہا، اور آگے ہمیں کون سے ٹاپکس پر بات کرنی ہے آپ ہمیں وہ بھی بتائیں، تاکہ ہم جو ہے نئے نئے ٹاپکس آپ کے ساتھ شیئر کریں، اور اپنی رائے کے ساتھ ساتھ آپ کی رائے کو بھی مد نظر رکھیں اور اس پر بھی بات ہو۔ تو آج جو ہے ایک بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے جس پر آج میں بات کروں گی، اور ہم لوگ بات کریں گے آج کے کس طریقے سے بچوں کے اندر اچھی عادات ڈالنی چاہیے۔ تو ابھی جو ہے ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں برکت رمضانی جمالی بلوچ، اور وہ ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں بلوچستان سے ہمیں دیکھ رہے ہیں، تھینک یو سو مچ۔ اور تمام تر لوگ جو ہمیں ریڈیو پر بھی سن رہے ہیں، چھپ چھپ کر دیکھتے سنتے ہیں ہمیں، تو وہ بھی جو ہے 8881 پر ہمیں SMS کر سکتے ہیں، جلدی سے فون اٹھائیے اور ہمیں SMS کیجیے، اپنے خیالات کا اظہار کیجیے، اور بتائیں کہ اب نیا سال آنے والا ہے اس کی کیا تیاریاں ہیں، کیا پلاننگس ہے، اور اگلے سال اب آپ نے کیا کرنا ہے، اور 2024 میں جو کچھ چیزیں آپ سے نہیں ہو پائی تو اب جو ہے 2025 میں آپ نے کیا کرنا ہے، اور کس طرح سے دیکھتے ہیں نئے سال کو، کیا ایکسائٹیڈ ہیں یا نہیں، ہمیں جلدی سے وہ بھی بتائیں، کمنٹ کر کے بھی آپ بتا سکتے ہیں ہمیں کہ آپ اپنا ویکینڈ بھی کیسے گزار رہے ہیں۔ خیر اب تو جو ہے سمر ونٹر ویکیشنز ہیں اور سارے لوگ ہی گھر ہیں تو مزے کر رہے ہوں گے، سردی انجوائے کر رہے ہوں گے، لیکن انجوائے کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنا بہت سا خیال بھی رکھنا ہے، اور تاکہ جو ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ سردیوں میں بہت کامن ہوتا ہے نزلہ، زکام، کھانسی، بخار، تو اس وجہ سے اپنے آپ کو ڈھانپ کر رکھیں، اپنے آپ کو بہت ہی زیادہ اپنی جو ہے آپ خیال رکھیں تاکہ آپ تمام تر بیماریوں کو جو ہے اوور کم کر سکیں۔ تو ابھی جو ہے اذان کا ٹائم ہو جاتا ہے، ہم لوگ جلدی سے اذان پلے کریں گے اور اس کے بعد باقی باتیں کریں گے۔ ملتے ہیں بریک کے بعد، سنتے رہیے سنو ایف ایم ریڈیو نیٹورک۔ مظفر آباد اور اس کے گرد و نواح میں اذان ظہر کا وقت ہوا چاہتا ہے، دوسرے علاقوں کے رہنے والے اپنے مقامی وقت کے مطابق نماز ادا کریں۔ أشهد أن لا إله إلا
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں نفلی روزے، نماز اور صدقے سے افضل چیز نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، کیوں نہیں، ضرور ارشاد فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو آدمیوں کے درمیان صلح صفائی کروانا، اس لیے کہ دو آدمیوں کے درمیان لڑائی جھگڑا دین کو یکسر ختم کر دینے والا عمل ہے۔ تو جی ہاں، اب جو ہے دوبارہ سے ہم لوگ اپنی ڈسکشنز کا آغاز کرتے ہیں، اور ہم لوگ آج بات کریں گے کہ بچوں کے اندر جو اچھی عادات ہیں ان کو کس طریقے سے ڈیولپ کیا جا سکتا ہے، اور اس میں سب سے اہم کردار جو ہوتا ہے وہ یقیناً بچوں کی تربیت میں ان کے والدین کا ہوتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے والدین ہوتے ہیں جو بچوں کی بہت اچھی تربیت کرتے ہیں، اور بہت سے والدین ہوتے ہیں جو اس طرح سے اتنا فوکس نہیں کر پاتے اس چیز پر کہ بچوں کی عادات کیسی ہونی چاہیے، اور اس طرح سے۔ اچھا جی، ابھی ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں واسد یونس، اور ساتھ ہی ساتھ محمد عرس لغاری ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں، لکھتے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تو جی ہم بات کر رہے تھے کہ بچوں کی اندر جو اچھی عادات ہیں ان کو کس طریقے سے ڈیولپ کیا جا سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلے تو بے شمار ایسی اچھی عادات ہیں جو کہ بچوں کے اندر ڈیولپ ہونی چاہیے، اور آج کل کی اہم ضرورت ہے کہ بچوں کے اندر، کیونکہ آج کل کے معاشرے میں اس طرح سے اتنی برائیاں جنم لے رہی ہیں
کہ ہر طرف نگیٹیوٹی ہے، ہر طرف برائی ہے، اور ہمیں ہمیشہ جو ہے کچھ نہ کچھ برا سننے کو ملتا ہے. تو اس میں اگر ہم لوگ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں گے اور ان کو ایک اچھا انسان بنانے کی کوشش کریں گے تاکہ وہ معاشرے کے اندر کچھ اچھائی جو ہے اچھائی کی طرف کنٹریبیوٹ کر سکے، کچھ پازیٹیو کنٹریبیوٹ کر سکے، تو پھر جو ہے ہمارا معاشرہ یقیناً اچھائی کی طرف جائے گا اور ترقی کرے گا. اور کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ کیونکہ یہی کہا جاتا ہے کہ معاشرہ جو ہے وہ انسانوں سے بنتا ہے، اور جب انسان اچھے ہوں گے تو پھر معاشرہ اچھا ہوگا، اور جب لوگ برے ہوں گے تو پھر معاشرہ جو ہے وہ برائی کی طرف جائے گا، اور اس میں برائیاں اور جو نگیٹیوٹی ہوتی ہے وہ بہت عام ہو جاتی ہے. تو ابھی جو ہے ہم لوگوں کا یہی فوکس ہے کہ ہم لوگ بچوں کے اندر کس طرح سے جو اچھائی ہے یا جو اچھی باتیں ہیں، اچھی عادات ہیں، ان کو کس طرح سے ڈیولپ کریں. بہت سی اچھی عادات ہیں. سب سے پہلے تو اگر والدین کا اس میں کردار اہم ہے، تو اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے والدین ہوتے ہیں جو کہ اس طرح سے اتنا فوکس نہیں کر پاتے تربیت پر، اور بہت سے ہوتے ہیں کہ جو بچے اتنے اچھے ہوتے ہیں، ان کی عادات اتنی اچھی ہوتی ہیں، وہ نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، وہ دوسروں کے ساتھ اچھے طریقے سے بیہیو کرتے ہیں، وہ اچھے اخلاق دکھاتے ہیں دوسروں کے ساتھ، دوسرے بچوں کے ساتھ اپنی چیزیں شیئر کرتے ہیں، اور اس طرح سے یہی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جو کہ ہمیں بتاتی ہے اور والدین کی تربیت کو شو کر رہی ہوتی ہیں. اور دوسری طرف کچھ ایسے بچے ہوتے ہیں جو کہ اس طرح سے اتنا فوکس نہیں کر پاتے کہ آپ کی جو چیزیں ہیں وہ کیسی اچھی ہیں یا نہیں. تو اس حوالے سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھار برائیاں نظر آتی ہیں ہمیں بچوں میں، تو ان کو کس طرح سے سدھارا جائے، کس طرح سے انہیں جو ہے ایک سیدھے بات پر لایا جائے، تو وہ جو ہے اس پر ہم لوگ آج بات کریں گے. اور آپ بھی جو ہے اپنا فیڈ بیک ہمیں دے سکتے ہیں، ضرور دیجیے، بلکہ آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں، کمنٹ کے تھرو اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں کہ آپ کو جو ہے ہمارا شو کیسا لگ رہا ہے. اور آج کا جو ٹاپک ہے اس حوالے سے اگر آپ کچھ جانتے ہیں تو پھر جو ہے جلدی سے ہمیں اپنا فون اٹھائیے اور جلدی سے ہمیں میسج کر سکتے ہیں، آپ کال کر سکتے ہیں، یا پھر آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں، وہ لوگ جو ہمیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں. تو اچھا، ابھی جو ہے ہم بات کر رہے تھے کہ بچوں کے اندر کی جو اچھی عادات ہیں، لیکن سب سے پہلے بات کی جائے تو بہت سے بچے ہوتے ہیں جو کہ جھوٹ بولتے ہیں، اور بات بات پر وہ جھوٹ بولتے ہیں، مذاق میں بھی جھوٹ بولتے ہیں. تو اس وجہ سے اور والدین جو ہے اتنا فوکس نہیں کر پاتے اس چیز کو، اتنی پریورٹی نہیں دیتے کہ میرا بچہ جو ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے تو کیوں بول رہا ہے، اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں. تو پھر جو ہے وہ ہمیشہ بچوں کو نگلیکٹ کر دیتے ہیں، اس چیز کو نگلیکٹ کر دیتے ہیں کہ جھوٹ جو ہے وہ بچہ اگر بول رہا ہے تو کیوں بول رہا ہے، اور اس کے پیچھے کے وجوہات کیا ہے. تو اس وجہ سے میرا یہ ماننا ہے کہ جب بچے جو ہے اپنے والدین سے، اپنے آس پاس کے ماحول سے آبزرو کر رہے ہوتے ہیں چیزیں، اور اس کے بعد پھر بعد میں وہی چیزیں یا وہی عادات جو ہے وہ اپنی زندگی میں بھی اس کو فالو کرتے ہیں، یا اپنی عادات جو ہے وہ پکی ہو جاتی ہیں ان کی، تو اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ زندگی کے ہر میدان میں وہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، یا کوئی چھوٹی سے چھوٹی بات ہو جائے یا بڑی سے بڑی بات ہو جائے وہ جھوٹ بولتے ہیں، اور بہت آسانی سے جھوٹ بول دیتے ہیں. لیکن انہیں یہ نہیں بتایا جاتا کہ جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو یہ بری بات ہے اور ہمیں نہیں بولنا چاہیے. ایک جھوٹ سے جو ہے کہ بہت مرتبہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی دوسرے کا نقصان ہو جاتا ہے. تو ایسا جھوٹ جو ہے ہمیشہ آپ کو نہیں بولنا چاہیے، بلکہ اگر کسی جھوٹ سے وہ بھلائی بھی ہو رہی ہے پھر بھی آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ آپ جھوٹ نہ بولیں کم از کم، اور آپ جو ہے اچھے طریقے سے سچائی کے ساتھ آپ جو ہے کسی بھی چیز کو پروف کر سکتے ہیں. تو اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو عادت ہے یہ موسٹلی والدین سے آتی ہے، کیونکہ کبھی کبھار ہم دیکھتے ہیں، ہم نے خود بھی آبزرو کیا ہوتا ہے کہ اپنے گھروں میں کہ اگر والدین ہیں انہیں کوئی کام ہے تو اس کے بعد پھر اگر کسی کی کال آ گئی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ جی بتا دو بچے، ہمارا جو بابا ہیں وہ سو رہے ہیں، یا اس طرح وہ گھر نہیں ہے، حالانکہ وہ گھر ہوتے ہیں یا وہ سو نہیں رہے ہوتے. تو اس کے بعد پھر بچے یہ چیز دیکھتے ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ یہ تو بہت نارمل چیز ہے. تو اس وجہ سے بہت سی بری چیزوں کو جب بچے نارملائز کرنے شروع ہو جاتے ہیں تو پھر وہاں سے برائی جنم لیتی ہے، اور پھر وہ دیکھتے ہیں کہ ہم جھوٹ بول سکتے ہیں، اس میں کوئی ایسی بری بات نہیں ہے. لیکن وہی اسی دوسری طرف جب دیکھتے ہیں وہ بچے کہ ہمارے والدین اگر بزی بھی ہیں تو پھر بھی وہ جھوٹ نہیں بولے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں بزی ہوں، ابھی یہ کام نہیں ہو سکتا ہے کچھ، تو اس طرح سے وہ دیکھتے ہیں کہ جی اگر میں بزی بھی ہوں اور اس کے بعد جو ہے لیکن میں نے جھوٹ نہیں بولا، میں نے ہمیشہ سچ بولا. اور بہت سے والدین اس پہ سختی بھی کرتے ہیں کہ آپ بس سچ بول لو لیکن آپ نے جھوٹ کبھی نہیں بولنا. اگر آپ سچ بولو گے تو پھر جو ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کو ڈانٹ نہ پڑے، سختی نہ ہو، لیکن آپ نے جو ہے ہمیشہ سچ بولنا اور جھوٹ نہیں بولنا. تو یہ کچھ باتیں ہیں جو کہ پیرنٹس کو ہی تھوڑا سا اپنی تربیت میں شامل کرنی ہوں گی، اور پیرنٹس کو ہی اپنے بھی عادات بدلنی ہوں گی تاکہ بچوں کی عادات بھی بدلی جا سکیں. اور ایک پازیٹیوٹی جو ہے وہاں سے تبھی پھیلے گی جب والدین پازیٹیو رہیں گے اور والدین جو ہے اچھی عادات
وہ بچوں کو سکھائیں گے اور تب ہی بچے کریں گے. کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھار یا بچوں میں خاص طور پر ہم کوئی بھی چیز انہیں جو ہے بتا کر یا انہیں نصیحتیں کر کر کبھی بھی کوئی چیز سکھا نہیں سکتے. اس لیے ضروری ہے کہ ہم لوگ خود سب سے پہلے عمل کریں اور اس کے بعد پھر پریکٹیکلی انہیں کچھ چیزیں کر کے دکھائیں تاکہ وہ اس کو فالو کریں. اور انہیں پھر پتہ ہوگا کہ ہمارے ماحول میں یہ چیز جو ہے یہ بالکل اچھی نہیں ہے, اور اگر ہم جھوٹ کی بات کریں تو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, اور میرے والدین بھی نہیں بولتے تو میں کیوں بولوں. تو اس کے بعد جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ پھر بچے جو ہے خود بھی تھوڑا سا سچ بولنے لگ جاتے ہیں, اور سچائی جو ہے ان کی تربیت میں پھر جو ہے کافی پرومیننٹ نظر آتی ہے. اس کے بعد پھر اگر ہم بات کریں تو بہت سے بچے ہوتے ہیں جو کہ نماز وغیرہ نہیں پڑھتے اس طرح سے, کیونکہ ان کے گھر کا ماحول بھی اس طرح ہوتا ہے کہ گھر میں بھی نماز نہیں پڑھی جاتی. اور اس کے بعد یا کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو انہیں دل نہیں کر رہا ہوتا, اور اگر دیکھیں تو ان پر جب نماز فرض ہو جاتی ہے پھر وہ نہیں پڑھے ہوتے, اس وجہ سے کیونکہ ان کے والدین جو ہے اس طرح سے نماز نہیں پڑھتے. یا جب اگر کوئی بچہ جو ہے وہ دیکھے گا کہ جب نماز ہوئی ہے تو میری جو والدین ہیں وہ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور اس کے بعد پھر انہوں نے جائے نماز بچھائی اور نماز پڑھنا اسٹارٹ کر دی ہے, تو پھر ان کے اندر بھی گلٹ پیدا ہوگا کہ جی اگر یہ کر رہے ہیں تو پھر مجھے بھی کرنا ہے. تو اس وجہ سے جو ہے کبھی کبھار یہ بھی ہوتا ہے, اس گلٹ کی وجہ سے وہ لوگ پھر نماز پڑھ لیتے ہیں کہ اگر میرے والدین یہ کر رہے ہیں تو پھر مجھے بھی کرنا چاہیے, میں کیوں نہیں کر رہا, اور یہ جو ہے بری بات ہے اگر میں نے نماز نہیں پڑھی. اور اس کے بعد پھر دوسری طرف یہ ہوتا ہے کہ کچھ والدین اس طرح سے نماز نہیں پڑھ پاتے یا اس کو پریورٹی نہیں دے پاتے نماز پڑھنے کو, اور وہ باقی کام تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس طرح سے نماز کو اتنی امپورٹنس نہیں دیتے, جس کی وجہ سے پھر بچے بھی دیکھتے ہیں کہ جی ہم لوگ فری ٹائم میں نماز پڑھ لیں گے, لیکن ابھی جب بزی ہیں تو پھر ہم لوگ نماز کو تھوڑا سا رہنے دیتے ہیں. اور اس طرح ان چیزوں کو جو ہے بچے جب نارملائز کرتے ہیں تو اس کے بعد پھر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ بچوں کے اندر بھی نماز کی جو عادت ہے وہ پھر اس طرح سے نہیں پڑتی اور وہ نماز کے پابند نہیں ہو سکتے. لیکن اگر ہم لوگ دیکھیں کہ کس طریقے سے بچوں کے اندر نماز کی عادت ڈالنی چاہیے, تو اس میں بے شمار ایسی چیزیں ہیں کہ سب سے پہلے تو والدین خود نماز پڑھیں, اور جب وہ بچے دیکھیں گے نماز پڑھتا ہوا تو پھر اس کے بعد ان کے اندر بھی یہ موٹیویشن آئے گی کہ ہم نے بھی نماز پڑھنی ہے. اور اس کے بعد کیونکہ میں نے پہلے بھی یہ بات کہی کہ آپ جو ہے کبھی بھی نصیحتیں کر کے بچوں کو نہیں بتا سکتے کہ جی آپ نے نماز پڑھنی ہو, یہ اچھی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں اس سے, بجائے اس کے کہ جب آپ خود ہی نماز نہ پڑھے ہو. تو اس لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے آپ خود نماز پڑھو, اور پھر بچہ دیکھے گا کہ جی ہاں ہمارے گھر میں نماز پڑھی جاتی ہے, اور جب اذان کا وقت ہوتا ہے تو ہمیں سب سے پہلے اٹھنا ہے, وضو کرنا ہے, جائے نماز بچھانی ہے اور نماز پڑھنی ہے. تو اس کے بعد پھر بچوں کے اندر بھی یہ موٹیویشن آئے گی کہ جی ہم نے نماز پڑھنی ہے. اور اس کے بعد پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بچوں کے لیے اگر کیونکہ بہت سے بچے جب 10 سال کی عمر کے بعد یہ ہوتا ہے کہ پھر بھی وہ چھوٹے ہی ہوتے ہیں لیکن اس کے بعد ان پر نماز فرض ہو جاتی ہے, تو اس کے بعد پھر انہیں نماز پڑھنی ہوتی ہے, اور کیونکہ ان پر فرض ہو جاتی ہے. تو اس لیے جو ہے یہ ہو سکتا ہے کہ والدین کچھ ٹافیز وغیرہ یا کچھ انعام کے طور پر انہیں چیزیں دیں کہ آپ نے اگر نماز پڑھو گے تو میں آپ کو یہ ٹافی دوں گا یا یہ چاکلیٹ دوں گا. تو اس طرح سے بچوں کے اندر بھی تھوڑی سی نماز کی یہ ہوگا کہ اسٹارٹنگ میں عادت پڑ جائے گی, اس کے بعد پھر بچے خوشی خوشی نماز پڑھیں گے کہ جی ہاں اب جو ہے مجھے یہ ریوارڈ ملے گا, اس کا انعام ملے گا, تو پھر جو ہے وہ خوشی خوشی نماز پڑھیں گے. اس کے بعد پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے کیونکہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی جائے نماز آ جاتی ہیں, اور میں بھی اکثر یہ آبزرو کرتی ہوں کہ میری فیملی میں جو میری چاچی ہے تو وہ جو ہے ہمیشہ کسی کی اگر برتھ ڈے ہوتی ہے تو اس کو جو ہے وہ چھوٹی سی جائے نماز گفٹ کرتی ہیں, اور پھر اس طرح یہ ہوتا ہے کہ ان بچوں کے اندر بھی نماز پڑھنے کی جو ایک موٹیویشن ہوتی ہے یا خوشی سے وہ جو ہے نماز پڑھتے ہیں کہ جب بھی اذان کا وقت آتا ہے تو اس کے بعد پھر وہ اپنے والدین کے ساتھ جاتے ہیں اور اپنی چھوٹی سی جائے نماز لے کر وہ بھی جو ہے جائے نماز بچھا کر نماز پڑھتے ہیں. تو ان کی جو ایک خوشی ہوتی ہے کہ وہ خوشی سے جو ہے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, تو یہ بھی ایک اچھی عادت ہے کہ آپ بچوں کو اس طرح سے چھوٹی چھوٹی جائے نماز لا کر دیں تاکہ وہ خوشی سے نماز پڑھیں. اور کچھ بچے جو ہوتے ہیں ان کے اندر تو پہلے سے ہی یہ عادت جو ہے آئی ہوئی ہوتی ہے, تو اس چیز کو بھی ہم دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد پھر باقی باتیں یہ بھی ہوتی ہیں کہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ بچوں کو یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے راضی ہوتے ہیں اس سے, اور اچھی اچھی باتیں بتائیں تاکہ بچے جو ہیں ان باتوں سے موٹیویٹ ہو سکیں. پازیٹیو باتیں بتائیں کہ اگر آپ نماز پڑھو گے تو آپ کے ساتھ سب کچھ اچھا ہوگا, اور جو ہے آپ کو اگر کوئی بھی دعا کرنی ہے تو آپ جو ہے نماز میں پڑھو اور کرو اور وہ جو ہے پوری ہو جائے گی. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جب آپ بچوں کو بتائیں گے تو پھر ان کے اندر بھی جو ہے ایک لگن پیدا ہوگی کہ ہم نے جو ہے نماز پڑھنی. اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے بچے یہ بھی ہوتے ہیں کہ دعا وغیرہ
ہمیں مسجد میں تو پڑھائی جاتی ہے لیکن ہم لوگ گھر میں کبھی اس چیز کو پریکٹیکلی کرنے کی کوشش نہیں کرتے. ہمیں بہت سی دعائیں جو ہے ہمارے مدرسے میں پڑھائی جاتی ہیں, ہماری باجی ہمارے قاری صاحب تو پڑھاتے ہیں, لیکن جب بات آتی ہے ان کو پڑھنے کی تب ہم لوگ جو ہے وہ چیز بالکل بھول جاتے ہیں اور ہمیں یاد ہی نہیں رہتا کہ ہم نے وہ دعا پڑھنی ہے. کھانا کھانے کی دعا, پانی پینے کی دعا یا باقی اور مختلف قسم کی دعائیں ہمیں یاد ہوتی ہیں فر لیکن ہم لوگ ان کو پڑھ نہیں رہے ہوتے. تو کیوں نہیں پڑھے ہوتے؟ کیونکہ ہم لوگ کے گھر میں اس طرح کا ماحول نہیں ہوتا. تو جب وہ ماحول نہیں ہوتا تو اس کے بعد بچے بھی اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ بس یہ جو دعائیں ہیں یہ صرف مدرسے کے حد تک ہیں, مسجد کے حد تک ہیں, بس ہم نے وہاں پر قاری صاحب کو یا پھر باجی کو سنانی ہے, لیکن جو ہے باقی ہم لوگوں نے اور کچھ کام نہیں کرنا. تو پھر یہ ہوتا ہے کہ جو ہے ہمیں اس طرح سے ایک موٹیویشن بھی نہیں آ رہی ہوتی کہ ہم لوگ جو ہے ان دعاؤں کو پڑھیں. تو یہ جو ہے کافی چیز ہے, الارمنگ چیز ہے جو کہ ہمیں دیکھنی چاہیے اور ہمیں سمجھنی ہے کہ ہم نے جو ہے یہ جو دعائیں سیکھی ہیں اب ہم نے ان کو پڑھنا بھی ہے. تو ہم جو ہے بھول جاتے ہیں, ہم نہیں پڑھتے اور پھر بچے بھی ہمیں دیکھ کر نہیں پڑھے ہوتے. تو یہ چیز جو ہے پھر یہی بات ہے کہ جب آپ خود پریکٹیکلی کچھ چیز کر کے بتائیں گے, بچوں کو سمجھائیں گے, تو پھر جو ہے بہت کامن ہے کہ وہ بچے جو ہے اس چیز کو اڈاپٹ کریں اور اپنی عادات میں جو ہے ان چیزوں کو شامل کریں. اور اس کے بعد بے شمار ایسی باتیں ہیں جو کہ کیا نام ہے ہم کر سکتے ہیں تاکہ بچوں کی عادات کو جو ہے اچھا کیا جا سکے. اور خاص طور پر شیئرنگ کی جو عادت ہے کہ بہت سے بچے جو ہوتے ہیں وہ تو ایک دوسرے کی شیئر کر رہے ہوتے ہیں, لیکن بہت سے بچے ہوتے ہیں جو کہ اس طرح سے شیئر نہیں کرتے اپنی چیزوں کو. یا کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ کچھ بچے جو ہوتے ہیں وہ چھوٹے ہوتے ہیں, انہیں پتہ نہیں ہوتا اور وہ ہر چیز شیئر کر دیتے ہیں, لیکن پھر جب تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں تو اس کے بعد اپنے بہن بھائیوں سے یا اپنے ارد گرد کے ماحول سے وہ سیکھ لیتے ہیں کہ جی یہ چیز ہم نے نہیں دینی اور یہ ہماری ہے اور ہم شیئر نہیں کریں گے. تو اس طرح کا جو بیہیویئر موسٹلی دیکھا جاتا ہے وہ اس لیے کیونکہ پیرنٹس بھی کبھی کبھار ان چیزوں میں جو ہے وہ ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے جو ہے یہ چیز فالو نہیں کرنی یا ہم نے شیئر نہیں کرنا. شیئرنگ کی اگر بات کی جائے تو موسٹلی والدین, کبھی کبھار یہ بھی ہوتا ہے کہ والدین کہہ رہے ہوتے ہیں نہیں آپ نے یہ چیز جو ہے بچا کے رکھنی ہے, خود کھانی ہے. اگر لنچ باکس کی بات کی جائے تو لنچ جو ہے آپ نے دوسروں کو نہیں دینا اور جو ہے آپ نے خود یہ لنچ کھانا ہے, کسی دوسرے کو نہیں دینا. موسٹلی مائیں ہماری یہی کہتی ہیں اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ہے بچہ خود اپنا لنچ فنش کرے اور جلدی سے وہ کھائے. لیکن ہم لوگ جو ہے کہیں نہ کہیں ان کے اندر یہ چیز ڈال رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے اپنی چیز کسی دوسرے کو نہیں دینی. تو یہ مجھے لگتا ہے تھوڑا سا ایک بری چیز ہے کہ آپ نے جو ہے بچپن سے ہی ہم لوگوں کو بتا دیا جاتا ہے کہ آپ نے دوسروں کی چیز نہیں لینی اور نہ ہی اپنی دینی ہے. تو میرے خیال سے پھر وہ جو شیئرنگ والا ایک سینس ہوتا ہے وہ تھوڑا کم ہو جاتا ہے اور ہم لوگ جو ہے پھر اس طرح سے چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ بھی نہیں شیئر کر رہے ہوتے جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں, اور جب بچوں کے اندر بھی ہم لوگ پھر یہ عادت جو ہے ڈال رہے ہوتے ہیں. ابھی ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں چودھری افتخار, لکھتے ہیں ماشاء اللہ سلامتی, تھینک یو سو مچ سر. اور وہ لوگ جو ہمیں ریڈیو پر دیکھ رہے ہیں اگر آپ بھی ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں اور اسی طرح کمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ جلدی سے چاہیے فیس بک پر اور آپ ہمیں کیا کر سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں وہاں پر سرچ بار میں ٹائپ کیجیے سنا ایف ایم کشمیر اور ہمارے لائیو شو میں آپ جوائن ہو سکتے ہیں اور اسی طرح سے ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں اور ہم اسی طرح سے آپ کی کمنٹس بھی ریڈ کریں گے. اور اس کے علاوہ اگر آپ نہیں دیکھنا چاہتے تو ہمیں آپ 111 پر SMS بھی کر سکتے ہیں, اپنی پریزنس کا احساس دلا سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں. تو جی ہم آج بات کر رہے تھے کہ بچوں کے اندر جو اچھی عادات ہیں ان کو کس طرح سے ڈیولپ کیا جائے. بے شمار ایسی عادات ہیں جو کہ بچوں کے اندر ہونی چاہیے. اور آج کل جو ہے کافی یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم لوگ عادات کی تو بات کرتے ہیں لیکن ان کی پرسنالٹی میں ایک اور چیز کی جو کمی ہے وہ یہ ہے کہ کانفیڈنس آج کل کے بچوں میں نہیں ہوتا. تو اگر بچوں کے اندر کانفیڈنس نہیں ہوگا اور وہ جو ہے والدین کو جو ہے اعتماد میں لاتے ہوئے اپنی باتیں شیئر نہیں کریں گے تو پھر بھی کافی زیادہ پرابلم ہوگی. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ اتنی اس کے اندر برائیاں ہیں, ہر جگہ ہم دیکھتے ہیں کچھ نہ کچھ برائی ہے اور ہر جگہ نگیٹیوٹی ہے. تو اس حوالے سے اگر ہم بچوں کے اندر اور بچوں اور والدین کے اندر وہ جو ایک اعتماد والا ایک سسٹم ہوتا ہے تو اگر وہ نہیں لائیں گے تو پھر یہ ہوگا کہ بچے اپنی باتیں شیئر نہیں کریں گے اور اس کے بعد اگر ان کے ساتھ کچھ مسئلہ بھی ہو جائے خدا نخواستہ تو پھر وہ اپنی باتیں شیئر نہیں کریں گے اور پھر والدین جو ہے بر وقت اس کے خلاف جو ہے کوئی قدم نہیں اٹھا سکتے. تو پھر یہ ہوگا کہ بچوں کے اندر تھوڑا سا انہیں یہ بتائیں کہ آپ جو ہے والدین پر ٹرسٹ کر سکتے ہیں اور آپ نے اگر آپ کے ساتھ کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو آپ ضرور جو ہے اپنے والدین کو آپ بتائیں, ان کے ساتھ باتیں شیئر کریں تاکہ آپ جو ہے وہ
باقی بھی اس پر کام کر سکیں. اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے بچے جو ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے غصے والے ہوتے ہیں یا اپنی چیزیں نہیں دے رہے ہوتے ہیں. تو بچوں کو تھوڑا سا یہ بھی بتائیں کہ آپ نے جو ہے دوسروں کو برداشت آپ کے اندر ہونا چاہیے اور دوسروں کے پوائنٹ آف ویو کو بھی آپ نے برداشت کرنا ہے. کیونکہ موسٹ کامنلی ہم دیکھتے ہیں اپنے گھروں میں یا اگر کوئی بچے کھیل رہے ہیں تو اس کے بعد پھر اگر کوئی جیت جاتا ہے اور کوئی ہار جاتا ہے تو وہ جو ہارنے والا ہوتا ہے وہ دوسرے کی جیت کو ایکسیپٹ نہیں کر پاتا. تو یہ ایک بہت کامن ایلیمنٹ ہے. تو اس میں جو ہے ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے, بچوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ اگر جو ہے آپ دوسروں کی جیت کو ایکسیپٹ نہیں کرو گے اور اپنی ہار کو ایکسیپٹ نہیں کرو گے تو پھر بھی کافی زیادہ برائیاں ہوں گی. تو ہم لوگوں کو جو ہے ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کرنا ہے. اور یہ جو ٹالرنس جب ہم لوگ وہاں سے بچوں کو سکھاتے ہیں تو پھر آگے جا کے بھی کافی زیادہ آسانی ہوتی ہے. کیونکہ آج کل ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں موسٹلی جو مسائل ہیں یا موسٹلی ہم لوگ جو بھی ایونٹس آج کل ہو رہے ہیں ہمارے ارد گرد ہم بہت ہی دیکھتے ہیں خبروں میں, تو وہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ہم لوگ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر پاتے. ہمارے اندر جو ایک عدم برداشت کا ایک جو ایلیمنٹ ہے وہ جب ہوتا ہے تو پھر بہت سے مسائل جنم لیتے ہیں. تو اس وجہ سے بچپن سے ہی ہمیں بچوں کو بتانا ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہے. ہم نے کبھی بھی کسی دوسرے کو اس کی رنگ, نسل, زبان, مذہب یا کسی بھی چیز کی وجہ سے ہم نے کبھی بھی کسی دوسرے کو ڈیگریڈ نہیں ہونے دینا یا پوائنٹ آؤٹ نہیں کرنا, اور دوسروں کو جو ہے ایکسیپٹ کرنا ہے جیسے بھی وہ ہیں. لیکن اگر کوئی دوسرا ویسا ہے تو ہمیں نہیں مسئلہ ہونا چاہیے وہ اگر دوسرا اس طرح کا ہے. تو یعنی کہ ہم لوگ جب بتائیں گے بچوں کو کہ آپ جو ہے دوسروں کو برداشت کرو اور دوسرے کے پوائنٹ آف ویو کو آپ جو ایکسیپٹ کرنے کی کوشش کرو, تو یہ بھی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو کہ ہم لوگ موسٹلی والدین اپنی تربیت میں شامل نہیں کرتے لیکن انہیں کرنی چاہیے. کیونکہ جب بچے جو ہے یہ چیزیں دیکھیں گے, سنیں گے, تو تب انہیں پتہ چلے گا کہ یہ چیزیں بھی کافی زیادہ امپورٹنٹ ہیں. اور ان چیزوں پر بھی بات ہوتی ہے. اور ہمارے والدین بھی, جب والدین جو ایک دوسرے کو برداشت کریں گے اور اگر کوئی اس طرح کا چھوٹا موٹا مسئلہ ہو رہا ہے تو اس کے بعد پھر وہ جو ہے برداشت سے اور صبر سے کام لیں گے تو اس کے بعد پھر چیزیں اور بھی اچھی ہو جائیں گی. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے بچے جو ہوتے ہیں وہ غصے والے بھی کافی ہوتے ہیں. اینگر ایشوز ہوتے ہیں کافی بچوں کے ساتھ, اور وہ اس طرح سے دوسروں کو ایکسیپٹ نہیں کر پاتے یا پھر اپنی چیزیں دوسروں کو نہیں دے پاتے, یا اگر کوئی ان کے ساتھ مسئلہ ہو جاتا ہے تو پھر کہتے ہیں کہ نہیں مجھے ابھی یہی چیز چاہیے. اور ان کے اندر وہ جو ایک ہوتا ہے کہ ان کے اندر صبر بالکل نہیں ہوتا. تو اس طرح سے والدین کو چاہیے کہ وہ جو ہے کسی چھوٹے چھوٹے ایونٹس کے تھرو یا چھوٹے چھوٹے کھیل کے تھرو آپ جو ہے یا ایکٹیویٹیز کے تھرو بچوں کو بتائیں کہ آپ نے صبر کرنا ہے. اور جب آپ صبر کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا پھل بھی دیں گے. تو پھر یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو کہ ہمیں بتانی چاہیے بچوں کو خاص طور پر, تاکہ بچے جو ہے وہ اپنے اندر ان تمام تر چیزوں کو دوبارہ سے جو ہے اچھا کر سکیں. اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تمام تر باتیں جو ہے ضروری ہے کہ والدین جو ہے اپنی تربیت میں ان چیزوں کو شامل کریں. والدین کو جو ہے چاہیے کہ وہ تمام تر باتیں جو ہے نوٹ ڈاؤن کریں اور اس کے بعد پھر یہ سب کچھ جو ہے ہینڈل کریں. کیونکہ جب تک آپ بچوں کی تربیت اچھی نہیں کر پاتے تو پھر وہ جو ہے ایک اچھا مثالی شہری نہیں بن جاتے. اور ہمیں یہی کرنا ہے کہ اپنے بچوں کو تمام تر عادات ایسی سکھانی ہے تاکہ بچے جو ہے وہ وہی کام کریں اور اچھا انسان بنے, جو کہ معاشرے میں جو ہے کچھ نہ کچھ اچھا کام کر سکے اور کچھ پازیٹیو کام کر سکے, کچھ پازیٹیو کنٹریبیوشن کر سکے. محمد اسلغاری لکھتے ہیں کہ بچوں کے بارے میں لاجواب گفتگو. تھینک یو سو مچ. اور اب ہمیں بتا سکتے ہیں کہ ہم نیکسٹ کون سے ٹاپک پر ڈسکشن کریں, کیونکہ اب نیکسٹ جو ہمارا ٹاپک ہے, نیکسٹ جو ہمارا شو ہوگا وہ ہمارا ہوگا اگلے سال ہوگا, اور ہفتہ اور اتوار ہوگا, اور اسی ٹائم پہ ہوگا 1 سے 3 بجے تک, جس میں آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ ہم لوگ بچوں کے حوالے سے کون سے ٹاپکس پر ڈسکس کریں, یہ بھی بتا سکتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ بھی ہمارے شو پر شامل ہونا چاہتے ہیں تو پھر آپ جلدی سے ہمیں میسج کر سکتے ہیں, کال کر سکتے ہیں, اور ہمیں تمام تر سوشل میڈیا پلیٹ فارمس پر بھی اپروچ کر سکتے ہیں. وہاں سے جو ہے اگر آپ کوئی بھی ہمارا ایسا گیسٹ شامل ہونا چاہتے ہیں تو پھر آپ وہاں سے ہمیں اپروچ کر سکتے ہیں, ہمیں بتا سکتے ہیں, اور ہم میک شیور کریں گے کہ آپ جو ہے ہمارے پروگرام کا حصہ بنیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمارا جو آج کا شو ہے تو وہ یہی تھا, اور ہم نے بہت زیادہ باتیں کی, اور جس میں ہم نے بتایا کہ جو ہے بچوں کے جو بچوں کے اندر جو اچھی عادات ہوتی ہیں ان کو کس طریقے سے ڈیولپ کیا جا سکتا ہے. تو باقی باتیں جو ہے وہ ہم لوگ اب کریں گے ریڈیو فریکوینسی 89.4 پر. وہاں پر آپ جو ہے ہمیں سن سکتے ہیں, اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں. تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.